اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم everyone. I hope you all are in the best state of your health and iman. I am Sida Atiya Batul, event manager in Alphonse Educational Foundation. Firstly, I cordially welcome you all on behalf of the entire team of Alphonse Educational Foundation in the last episode of this amazing lecture series. And I'm very glad to announce that we have finally reached the last episode of this series. But without further delay, let's start our lecture with the recitation of Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. Jazakallah. As you all know, that our instructor for the lecture series, The Essence of the Divine Word, is Mr. Sarshar Ahmed. You will be familiar with him till now, but if anyone is new here, let me introduce him. He is the fellow member of the Institute of Cost and Management Accountants (FCMA), held key positions in national and multinational entities, energy sector, and regulatory authorities. He also possesses exposure of dealing projects funded by international leading agencies such as IBRD, ADB, and USAID. He is Quran student and a great speaker and instructor. But before welcoming him, I would like to invite our worthy CEO and founder of Alphonse Educational Foundation, Ms. Adiba. Please, I السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئی ہوپ ایوری تھنگ از گوئنگ گریٹ ایٹ یور اینڈ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. ایم آئی آڈیبل ٹو آل آف یو؟ Walaikum Assalam. Yes, ma'am, you're audible. اوکے، تو سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کی تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ خصوصی لیکچر سیریز ایسنس آف دا ڈیوائن ورڈ کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اور اس کے پیچھے جو ہماری نیت کار فرما تھی وہ یہی ہے کہ جو انٹیگریٹڈ اسلامک ایجوکیشن کا جو ایک پلان ہے، یا جو ایک ایجنڈا ہے، یا جو ایک مقصد ہے، اس کی جو بنیاد ہے وہ یہی ہے کہ جو ہمارا کردار ہے، جو ہماری تعلیم ہے، جو ہماری شخصیت ہے، جو ہمارا معاشرہ ہے، اس سب کی تشکیل میں جو اسلام کا ایک بنیادی کردار جو ہے، جو ہونا چاہیے، وہ ہو. ٹھیک ہے؟ تو اس کردار کی تشکیل کے لیے جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. ٹھیک ہے؟ اور کلام الہی اگر ہم لوگ عربی نہیں ہیں، ہم لوگ عربی نہیں جانتے، تو ہمیں سیکھنا چاہیے. ہمارے لیے فرض ہے کہ قرآن پہ ایمان لایا جائے، پھر اس کو عمل کیا جائے. اور عمل تبھی کیا جائے گا جب اسے سیکھا جائے گا، جب سمجھا جائے گا، جب پڑھا جائے گا. تو اگر ہم ابھی اس سٹیج پہ ہیں کہ ہم سیکھ رہے ہیں، یا ابھی ہم عربی سیکھ رہے ہیں، یا ہم قرآن کا ترجمہ سیکھ رہے ہیں، یا تجوید سیکھ رہے ہیں، یا ناظرات پڑھ رہے ہیں، تو کم از کم جو قرآن کا پیغام ہے، جو اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ہے، جو مقصد ہے قرآن کا، جو اللہ تعالیٰ ہم سے کہنا چاہ رہے ہیں، کم از کم اس کا اس کو ہم گو تھرو کر سکیں. ہم کسی ایسے انسٹرکٹر سے جنہوں نے اپنی زندگی اس چیز کے اندر گزاری ہو، اور جو اس پیغام کو سمجھے ہوں، اور پھر اچھے طریقے سے سمجھا سکیں اور سمجھانا چاہتے ہیں، جن کی زندگی کا مقصد بھی یہی ہے کہ وہ اللہ کے دین کو پھیلائیں تہہ دل سے. ان کو اپنی عرفانیت سے، اپنی ان چیزوں سے نہیں لگاؤ، جس شخصیت کو کہ اسے جانا جائے. اور اس کو ٹھیک ہے، ہر انسان کا ایک اپنا نقطہ نظر ہوتا ہے، اپنا ایک زاویہ ہوتا ہے. تو وہ صرف اس کا مقصد یہی ہے کہ وہ اس چیز کو، اس کلام کو، اس پیغام کو پہنچائے. تو
ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم ان سے اس کو سمجھ سکتے ہیں اور اس کی جو روح ہے اس کو کم از کم اپنے اندر اتار سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے اندر جذب کر سکتے ہیں. تو ہماری ان لیکچر سیریز کا یہی مقصد ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی تک جو ہم نے سنا، جو ابھی تک ہم نے سمجھا، ہمیں اس پر عمل کرنے کی تہہ دل سے نیک نیتی کے ساتھ توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آگے بھی انشاءاللہ ہم جو اسی طرح کی ریلیونٹ سیریز جو ہم نے آگے جاری رکھنی ہے، ہمیں اسی نیک نیتی کے ساتھ اور اپنے ایک مقصد کے ساتھ اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اور آج کا جو یہ ہے لاسٹ سیشن ہے ایسنس آف دا ڈیوائن ورڈ کا 10th ایپیسوڈ ہے. تو انشاءاللہ جو ابھی تک ہم نے چیزیں پڑھی، جو ہم نے لیکچرز لیے، ان کو بھی ایک دفعہ گو تھرو، مطلب ان کو وائنڈ اپ کیا جائے گا. اور جو ہم تعمیر شخصیت کے اوپر، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے اوپر بات کر رہے تھے اور کردار سازی کے اوپر بات کر رہے تھے، اس کے اوپر مزید بات کو جاری رکھا جائے گا انشاءاللہ العزیز. تو سر کو ہم ذرا انوائٹ کر لیتے ہیں، میں ان سے ایک دفعہ کانٹیکٹ کر لیتی ہوں کہ وہ جوائن کر لیں. وہ بس جوائن کر رہے ہوں گے میں 1-2 منٹ تک. اچھا، آپ میں سے کوئی نیو ممبر ابھی یہاں موجود ہے، یا وہ ممبر جنہوں نے 1-2 ایپیسوڈز اٹینڈ کی ہوں؟ آپ کا کوئی سوال ہے، اگر آپ کی کوئی رائے ہے، یا آپ کا کوئی تجربہ ہے زندگی میں کوئی ایسا جو آپ شیئر کرنا چاہتے ہوں اپنے اسلامی حوالے سے، یا اللہ تعالیٰ کی معرفت کے حوالے سے، اگر آپ نے کوئی ایسا ایکسپیرینس کیا ہو یا آپ کی لائف میں کوئی ٹرننگ پوائنٹ ایسا آیا ہو تو آپ شیئر کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. جی، کوئی ایشو نہیں ہے اس میں. اگر آپ چیٹ باکس میں بتانا چاہتے ہیں تو آپ چیٹ باکس میں بھی لکھ سکتے ہیں، میں دیکھ لوں گی اس کو. کیونکہ ہر انسان کا اللہ تعالیٰ سے ایک یونیک ریلیشن شپ ہوتا ہے. لازمی نہیں ہوتا کہ ہم جس نظر سے دیکھ رہے ہیں کسی کو وہی نقطۂ نظر درست ہو. ہر انسان کا اللہ تعالیٰ سے ایک خصوصی تعلق ہوتا ہے، جہاں چاہے وہ مطلب گناہ گار ہو. ہم سب گناہ گار ہیں، ٹھیک ہے، ہم میں سے کوئی بھی فرشتہ نہیں ہوتا. لیکن ایک بظاہر وہ ایک امیج ہم نے ایک بنایا ہوتا ہے نا، کہ اچھا یہ پیرامیٹرز ہم نے رکھے ہوتے ہیں کہ یہ پیرامیٹرز والا شخص جو ہے یہ مطلب نیک ہوگا، یا یہ گناہ گار ہوتے ہیں، یا اس طرح سے. لیکن ہر انسان کا اللہ تعالیٰ سے ایک اپنا تعلق ہوتا ہے، ایک کنیکشن ہوتا ہے. اب یہ بندے پہ ہے کہ وہ اس کنیکشن کو کس حد تک سمجھتا ہے، اور پھر وہ اس کنیکشن سے کتنا زیادہ کنیکٹ ہوتا ہے. کیونکہ یہ ہمارے ضمیر کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک طلب رکھ دی ہے، ایک رب کا وجود یہ ہمارے ایک رگ و پے میں شامل کر دیا گیا ہے. میں نے ایک بک، ابھی آڈیو بک ریسنٹلی میں نے سنی تھی، آئی تھنک کیا نام تھا اس کا، اے بک آف میٹا فزکس فار دا ڈیلی لائف، اس طرح کا کوئی نام تھا، اے بک آف میٹا فزکس فار دا ڈیلی لائف. اب میٹا فزکس کو انہوں نے ڈیلی لائف کے اوپر بتایا ہوا تھا. میں آپ کو لٹرلی بتاؤں، وہ بک سن کے مجھے افسوس ہو رہا تھا. اس کے بعد افسوس اس لیے ہو رہا تھا کہ حیرت ہو رہی تھی، اور ایک آپ اس کو کہہ لیں کہ ایک گلٹ ہوتا ہے نا، ایک گلٹ فیل ہو رہا تھا کہ یار وہ لوگ غیر مسلم ہو کے اصل جی، میں. جی، I am interrupting. Sarshar, I am joining now. alright سر. انشاءاللہ اس ٹاپک کو ہم پھر کبھی ڈسکس کریں گے، بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک تھا. ابھی ہم اپنے پوائنٹ پر آتے ہیں. سر نے ہمیں جوائن کر لی ہے، تو نیکسٹ سیشن میں آپ ہمیں جوائن کیجیے گا. ہمارا نیکسٹ سیشن آ رہا ہے گول سیٹنگ اینڈ اچیومنٹ کے اوپر، تو اس میں ہم اس کو فردر ڈسکس کر لیں گے. اوکے، اوور ٹو یو سر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الحمد للہ رب العالمین کہ اس نے ہمیں توفیق دی دوبارہ جمع ہونے کی. جو عنوان ہے وہ پچھلی ہی عنوان کی کنٹینیوڈ ہے، تعمیر شخصیت صورت بنی اسرائیل. اس میں تعمیر شخصیت کے بارے میں کہ ہم اپنے آپ کو کیسے منسلک کر سکتے ہیں حقیقت سے. آپ کو یاد ہوگا کہ سورہ روم کی آیت ہے جو ہم نے پڑھی تھی، سنی تھی، کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک ہی فطرت پہ پیدا کیا. یہ 30 نمبر آیت ہے سورہ روم کی. فأقم وجهك للدين حنيفا
فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یکسو ہو کر اپنا رخ دین خدا کی طرف مرکوز رکھیں. پہلی بات اس آیت کی کہ اپنا رخ مرکوز رکھیں اللہ تعالیٰ نے جو دین حنیف دیا ہے اس پر، یعنی اللہ کی اس فطرت کی طرف جس پر اس نے سب انسانوں کو پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کو ایک ہی فطرت پہ پیدا کیا ہے اور وہ دین حنیف ہے. اللہ کی تخلیق میں تبدیلی نہیں ہے. یہ قیامت تک اس تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. یہی محکم دین ہے. یہی محکم دین ہے، اس کو کہا دین قیم. لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. اکثر لوگ نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے دین قیم تمہیں دیا، مطلب یہ ہے کہ جس نے مخلوق کو تخلیق کیا اس مخلوق کو ایک نظام حیات بھی دیا جس کو دین کہیے، اور پوری کائنات کا نظام جو ہے وہ ایک بیلنس پر قائم ہے، ایک میزان پر قائم ہے، یعنی باہمی آہنگی ہے. اسی طرح دین اور فطرت دونوں کے درمیان ہم آہنگی ہے، اور فطرت اور دوسری ہم کو دی گئی صراط مستقیم، ان دونوں کو جمع کر کے یہ دین قیم بنتا ہے. لیکن اکثر الناس لا یعلمون، کثرت انسانوں کی جو اس بات کو سمجھتی نہیں ہے. اب اس بات کو دوبارہ سمجھایا گیا کہ کثرت انسانوں کی وہ نہیں سمجھتی سورہ مومنین کی آیت میں، بلکہ وہ اس کو ناپسند کرتے ہیں. یہ آیت نمبر 70 ہے سورہ مومنون کی. أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. یا وہ یہ کہتے ہیں وہ مجنون ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دی، جو حق لے کے آئے تھے ان کو مجنون کہا. نہیں، بلکہ وہ ان لوگوں کے پاس حق لے کر آئے ہیں، لیکن وہ حق لے کر اس دنیا میں آئے ہیں. لیکن ان میں سے اکثر لوگ حق کو ناپسند کرتے ہیں. آج بھی وہی کیفیت ہے کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ حق کو ناپسند کرتے ہیں. کثرت ہے انسانوں کی جو قرآن سے نفرت بھی کرتی ہے، اور اس میں مسلمان بھی ہیں جو اس کی پیروی نہیں کرتے، تو وہ بھی اسی کیٹیگری میں آئیں گے جو قرآن کو مانتے بھی ہیں لیکن عمل نہیں کرتے. یہ بات پھر سمجھائی گئی سورہ مائدہ کی آیت 49 میں. وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. اور جو حکم اللہ نے نازل فرمایا ہے اس کے مطابق ان میں فیصلے کرے.
یعنی کہ ہم کو اپنے فیصلے، اپنی زندگی جو اللہ نے نازل فرمایا قرآن، اس کے مطابق ہونی چاہیے ہماری. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں اور ان سے ہوشیار رہیں. ہم کو اپنی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی چاہیے اور اس بات سے ہم کو خود بھی ہوشیار رہنا چاہیے. کہیں یہ لوگ اللہ کی طرف سے نازل شدہ کسی دستور کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فتنے میں نہ ڈالیں. اب جب انسان یہ اللہ جو نازل کیا دستور، اس کے مطابق اگر نہیں چلتا، دین قیم کو اختیار نہیں کرتا، صراط مستقیم کو اختیار نہیں کرتا، تو وہ اپنے آپ کو اور معاشرے کو فتنے میں ڈالتا ہے اور منہ پھیر لیتا ہے. اگر یہ منہ پھیر لیں تو جان لیجئے کہ اللہ نے ان کے پاس گناہوں کے سبب انہیں مصیبت میں مبتلا کرنے کا ارادہ کر رکھا ہے. یہ جو دنیا اس وقت مصیبت میں ہے، یہ وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نازل کردے احکام کے مطابق نہ فیصلے کیے جاتے ہیں، نہ زندگی گزاری جاتی ہے. اور وجہ اس کی کیا ہے؟ اور لوگوں میں سے اکثر یقیناً فاسق ہیں. فاسق وہ ہوتا ہے جو جھٹلائے حق کو. اب آپ نے یاد ہوگا ہم نے سورہ لیل پڑھی تھی، اس کی یہ ایک آیت ہمارے سامنے ہے. إن سعيكم لشتى تمہاری کوشش یقیناً مختلف ہے. ہر مرد و زن کی کوشش کا رخ جو ہے وہ مختلف ہے، اور ہر کوئی کسی نے اپنا آئیڈیل بنایا ہوا ہے، وہ اس مقصد کے پیچھے چلتا ہے، چاہے وہ حق ہے یا ناحق ہے. تو ہر شخص کی کوشش جو ہے وہ مختلف ہے. اب اس بات کو سمجھایا گیا آیت نمبر 84 سورہ بنی اسرائیل. یہ بہت اہم آیت ہے. یہ ہمیں جواب دیتی ہے کہ جو انسان کے اکثر الناس لا یعلمون جو ہیں، کہ کثرت ہے انسانوں کی جو فاسقوں میں سے ہے، وہ کیوں ہے. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. کہہ دیجئے ہر شخص اپنے مزاج و طبیعت کے مطابق عمل کرتا ہے، بس تمہارا رب بہتر علم رکھتا ہے کہ کون بہترین راہ ہدایت پر ہے. یہاں ایک لفظ آیا شاکلہ. اب وہاں فطرت تھی، اس کے مقابلے میں یہاں شاکلہ ہے کہ ہر شخص اپنی شاکلے کے مطابق، مزاج اور طبیعت یعنی کے مطابق عمل کرتا ہے. لیکن فَرَبُّكُمْ عَالَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا، تمہارا رب بہتر علم رکھتا ہے کہ کون راہ ہدایت پر ہے. اب اس پر ہم بات کرتے ہیں کہ ہر شخص اپنے شاکلے کے مطابق عمل کر رہا ہے. یہ شاکلہ کیا ہے؟ ہر شخص کا ڈھنگ جو ہے وہ الگ ہے، اس نے الگ فیصلے کیے ہوئے ہیں کہ اس نے کیا کرنا ہے. کچھ کا ڈھنگ یہ ہے کہ وہ نعمتیں پاتے ہیں، اللہ کے شکر گزار ہوتے ہیں. کچھ کا ڈھنگ یہ ہے کہ وہ نعمتیں پاتے ہیں اور تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں. کچھ ایسا ہے جب نعمتیں چلی جاتی ہیں تو اللہ سے رجوع کرتے ہیں، جب اللہ واپس دے دیتا ہے تو اللہ کو بھول جاتے ہیں. یعنی ہر ایک کا اپنا اپنا مزاج ہے. شاکلہ کا جو لفظ ہے یہ نکلا ہے شکل سے، اور شکل کو انگلش میں آپ یہ کہیں گے پیٹرن یا ڈائی ہوتی ہے. ڈائی میں جس چیز کو ڈالا جائے وہ وہی شکل اختیار کر لیتی ہے. تو جیسے انسان کی جسمانی شکل میں فرق ہے،
اسی طرح ہر انسان کی ذہنی شکل اور اس کے پیٹرن میں، ذہنی سوچ میں بھی فرق ہے۔ اب یہ شاکلہ جو ہے یہی ایک انسان کو دوسرے انسان سے مختلف کرتا ہے، اور یہ آتا ہے بمقابلہ فطرت۔ اب شاکلہ کو سمجھنا ہو تو آپ یوں سمجھیے کہ انسان کی شکل دیکھیے آپ، ہر انسان کی شکل مختلف ہوتی ہے، اور فزیکلی طور پر ہمیں ہر انسان جو ہے وہ مختلف نظر آتا ہے۔ ایک شکل و صورت اس کے ذہن کی ہے، جو اس کے دل میں اور دماغ میں ہے، یہ اس کے اندر کی کیفیت ہے، وہ اس شاکلے کے مطابق کام کرتا ہے۔ اب ایک سیکنڈ، ہر شخص جو ہے وہ اپنے شاکلے کے مطابق کام کرتا ہے۔ ہر شخص نے اپنے اوپر ایک خول چڑھایا ہوا ہے، ایک ڈائی چڑھائی ہوئی ہے، وہ اپنے خیال میں بند ہے، اور اس کے اندر کی دنیا کچھ اور ہے۔ ایک اس کی شکل ہے اور ایک اس کی ذہنی کیفیت ہے، وہ الگ ہے۔ ہر شخص کا اپنا ایک مزاج ہے۔ اب ہر شخص کی اپنی ایک منمانی ہے، اس کی ایک مرضی ہے، وہ اس کے مطابق کام کرتا ہے اور نصیحت کو کم قبول کرتا ہے۔ کسی نہ کسی درجے میں یہ کمزوری ہر انسان کے اندر ہوتی ہے۔ کچھ لوگ کہیں کمپرومائز کر لیتے ہیں اور ایک دوسرے سے طے کر لیتے ہیں معاملات، لیکن کچھ معاملات ایسے ہیں جس میں وہ اپنا مزاج نہیں بدلتے، یہ ان کی سرشت ہوتی ہے جس پر وہ قائم رہتے ہیں۔ شادی کے بعد کیا ہوتا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو کمپرومائز کرتے ہیں، کرنا چاہیے۔ یہ پہلے ہوتا تھا، اب نہیں ہوتا، تو ریٹ آف ڈائیورس بہت زیادہ ہے۔ سیکریفائس کرتے ہیں، دونوں پارٹیز ایک دوسرے کی بات کو مانتے ہیں، لیکن آخری عمر تک بھی ان کی کچھ مرضیاں ہوتی ہیں جو وہ نہیں بدلتے، اور وہ اس پر قائم رہتے ہیں۔ ان کا شاکلہ جو ہے وہ انہیں اس پر قائم رکھتا ہے۔ اپنے شاکلے میں ہر شخص اپنے ڈھنگ پہ، اپنے طریقے پہ کام کرتا ہے۔ دنیا کے چھوٹے چھوٹے معاملات جو کام کرنے کے ہیں، ہر شخص کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے۔ آپ کو اگر ایک ڈیزائن کے گھر ملیں گے، لیکن جب اس کے اندر آگے آپ داخل ہوں گے تو آپ کو ہر گھر کی کیفیت اور اس کی جو ڈیکوریشن ہے اور اس کے اندر جو لوگ رہ رہے ہیں ان کی کیفیت مختلف ملے گی۔ ہر شخص اپنی دنیا میں خوش ہے، ہر بندہ اپنی سوچ کے مطابق کام کرتا ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ہر ایک اپنے آپ کو زیادہ ہدایت یافتہ سمجھتا ہے، عقل مند سمجھتا ہے، صحیح سمجھتا ہے۔ کچھ لوگ تو چلو اپنی حد تک صحیح سمجھتے ہیں، لیکن پھر وہ بھی لوگ ہیں جو دوسروں پر اپنی مرضی ٹھونستے ہیں۔ یہاں سے مشکل شروع ہوتی ہے۔ اگر دنیا میں آپ رہیں گے اور اپنی مرضی، اپنا خیال دوسروں پہ مسلط کرنا شروع کریں گے، زبردستی کریں گے، تو آپ اس کے شاکلے سے ٹکرائیں گے، آپ اس کی آزادی کو چھینیں گے۔ یہاں سے جھگڑے شروع ہوتے ہیں، چاہے وہ ایک میاں بیوی میں ہو، چاہے وہ ایک خاندان میں ہو، بھائی بہنوں میں ہو،
چاہے وہ ایک ریاست میں ہو اور چاہے یہ عالمی طور پر ہو، انٹرنیشنلی اپلیکیبل ہے. ہر ایک کو اپنی مرضی پیاری ہے، سوچ پیاری ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم کو اپنی مرضی کی جائے. اب یہ شاکلہ جو ہے یہ بنتا کیسے ہے؟ یہ ایک ایروگینس ہے، لیکن جس کو حق کی تلاش ہوتی ہے وہ دوسروں کو کم از کم سنتا ضرور ہے کہ دوسرا کیا کہہ رہا ہے. بعض حالات میں، اور یہ کامن ہے، کہ دوسرا شخص پوری بات نہیں سن کر پاتا اور ساتھ ہی آپ اس کے ساتھ نیگیٹو بات کر دیتے ہیں، اس پہ کرٹیسائز کر دیتے ہیں، یعنی کہ میں یا نہیں، کہ یہ نہیں ہو سکتا. ہماری زندگی میں یہ دو لفظ بہت شائع ہیں. اگر کہیں پر نہیں کو نہ کہا جائے اور پازیٹیو لیا جائے تو پھر معاملہ آگے چلتا ہے، لیکن جہاں نہیں کہہ دیا جائے وہاں جو ہے اچھی بات ہو، حق کی بات ہو، دنیا کی پازیٹیوٹی کی بات ہو، خاندان کی پازیٹیوٹی کی بات ہو، لیکن وہیں پر وہ بات رہ جاتی ہے اور امپروومنٹ نہیں آتی. اگر پازیٹیو بات کی جائے تو ایک لنک سے دوسرا لنک، تیسرا لنک، اور پازیٹیوٹی سے پھر وہ مسئلہ آگے بڑھتا ہے. اسی طرح دنیا کی زندگی میں، تمدن میں چینج آتی ہے. لیکن یہ نہیں جو ہے، اس سے مصیبت کا آغاز ہوتا ہے. اور جو ہر انسان کا ذہنی سانچہ ہے، جو اس کی سوچ ہے، نقطہ نظر ہے یا پوائنٹ آف ویو ہے، جو تھنکنگ کا پیٹرن ہے، وہ کہاں سے ملا؟ وہ اس کو ملا حالات سے، رجحانات سے اور اپنے ماحول سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہر انسان دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. یہ جو آیت ہم نے سورہ روم کی پڑھی، لیکن اس کے ماں باپ جو ہیں وہ اس کو مسلمان، مجوسی، یہودی بنا دیتے ہیں. تو جو ماحول کے اثرات ہیں وہ انسان کا شاکلہ بناتے ہیں. اس کو تبدیل کرنا آسان نہیں ہوتا. ایک نصیحت کسی نے مجھے کی تھی کہ بچوں کو 7 سال کے ذہن میں، 7 سال کی عمر میں جو ان کا شاکلہ بنا دیا جائے وہ شاکلہ بن جاتا ہے، وہ بڑی مضبوط ہو جاتا ہے. اگر آپ ان کے سامنے جھوٹ بولیں گے تو وہ جھوٹ بولیں گے. آپ ان سے یہ نہیں کہیں گے، آپ تو یہ کہیں گے کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے، لیکن جب آپ ان کے سامنے جھوٹ بولیں گے تو ان کو وہ جھوٹ ان کے شاکلے میں شامل ہو جائے گا. آپ ان کے ساتھ غصہ کریں گے، غصہ ان کے شاکلے میں شامل ہو جائے گا. تو 7 سال تک جو بچے ہیں وہ ہر چیز کو اپنے ماحول سے کاپی کرتے ہیں اور وہ ان کی شخصیت پر آخر تک اثر انداز ہوتا ہے. اب اس کو تبدیل کرنا آسان نہیں ہوتا. نفسیات میں اس کو کہیں گے کنڈیشننگ، کہ ہر انسان اپنے ماحول سے کنڈیشن ہو جاتا ہے، وہ اتنا مطمئن ہو جاتا ہے کہ پھر وہ غلطی کرتے ہوئے اپنی غلطی نہیں مانتا. اکثر لوگ غلطی کر رہے ہیں، جب ان کو غلط کہیں تو ان کو سمجھ نہیں آتا کہ ہم غلط ہیں. کہاں سے آپ ہمیں غلط کہہ رہے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ ان کے کانوں پر، ان کی آنکھوں پر خول ہے. اور سورہ بقرہ میں یہ بات کہی گئی، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. یہ انسانوں کی وہ دوسری کیٹیگری ہے جو انکار کرتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اسلام کا، یا جو آج بھی انکار کرتے ہیں اور ایمان نہیں لاتے. انہوں نے کفر اختیار کیا. جب وہ کفر اختیار کر لیتے ہیں اپنے شاکلے میں، اب آپ ان کو متنبہ کریں وہ ایمان نہیں لائیں گے. اور ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ قرآن کہتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم.
اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کے سماعت پر مہر لگا دی ہے، ان کی نگاہوں پر پردہ پڑ گیا ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ تو فطرت اور شاکلہ، تو انسان کی فطرت کی آزمائش ہوتی ہے شاکلے سے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو آزمائش کے لیے پیدا کیا۔ اب یہ دیکھیے کہ اس آزمائش کی بنیاد کہاں سے پڑتی ہے؟ اس کے ماحول سے پڑتی ہے، لیکن اس کو فطرت جو دی گئی ہے وہ بے داغ ہے، وہ اس فطرت کو استعمال کر کے زندگی کی آزمائش میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ اب ابو جہل نے کہا کہ میں نہیں مانوں گا محمد سچے ہیں، لیکن اس کے شاکلے میں جو بات تھی کہ اس کے باپ دادا تکبر اس کے پاس تھا، تو اس نے انکار کر دیا۔ اب شاکلہ جو ہے، اگر کوئی نیلے رنگ کی اینک پہن لے تو آپ کو ہر چیز نیلی نظر آئے گی، آپ کو صاف نظر نہیں آئے گی، اور یہ ایسا مستقل ہو جاتا ہے کہ بعض اوقات تعصب کے پردے، غفلت کے پردے اور ماحول کی جو سوچ کے پردے ہوتے ہیں وہ اتنے زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں کہ ان کو اپنی غلطی نظر نہیں آتی۔ مثلا بی بی سی کی ڈاکومنٹری ہے کہ ہندوؤں کے 32 کروڑ خدا ہیں، اور جب انڈیا میں ایک جج، پائلٹ، سائنسدان جنہوں نے دنیا کا بہترین حاصل کیا ہوا، جب وہ اپنے گھر کی بنیاد رکھتی ہیں تو وہاں سے وہ گائے کے آگے باقاعدہ سجدہ کرتے ہیں، اور اس کی گندگی کو جو ہے وہ اپنے گھر میں پھیلاتے ہیں کہ یہ بابرکت ہوگی۔ تعصب کا پردہ، غفلت کا پردہ اتنا ہے کہ وہ انسان کو اندھیروں میں دھکیل دیتا ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے ہم کو سمجھائی ہے سورہ نور میں، اور یہ آیت جو ہے بہترین آیت ہے، اور اس کی پریکٹیکلٹی وہ لوگ دیکھتے ہیں جو سمندر میں سفر کرتے ہیں رات کی تاریکی میں، اور نیوی میں جو لوگ ہیں ان سے میں نے بات کی، وہ اس بات کی شہادت دیتے ہیں۔ ایک یورپین ایڈمرل ہے، اس نے بھی اس بات کی شہادت دی کہ یہ آیت بالکل ایسا ہی انسان ہوتا ہے وہاں پر۔ أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور۔ یا ان کی مثال اس تاریکی کی طرح ہے جو گہرے سمندر میں ہو، جس پر ایک موج چھائی ہوئی ہو، اس پر ایک اور موج ہو، اور اس کے اوپر بادل، تہ بتہ اندھیرے ہی اندھیرے ہوں۔ جب انسان اپنا ہاتھ نکالے تو وہ اسے نظر نہ آئے، اور جسے اللہ نور نہ دے تو اس کے لیے کوئی نور نہیں۔ اس شاکلے سے انسان اپنے آپ کو اندھیروں میں دھکیل دیتا ہے، اور اپنے آپ کو نہیں، نسلوں کو اندھیرے میں دھکیل دیتا ہے۔ اب سامری جو تھا، اس نے ایک بچڑا بنایا تھا حضرت موسیٰ کی قوم میں، اور لوگوں سے کہا کہ تم اس کو سجدہ کرو۔ وہ سجدہ آج تک ہو رہا ہے، ہندوستان میں اس کی یہی کیفیت ہے۔ ہندو کے پاس وہی ہندو جو ہے، یہ سب بنی اسرائیل کی کسی شاخ میں سے ہیں جو یہاں پہنچے، اور یہ زرد رنگ کا بیل تھا، یہ زرد رنگ کو پسند کرتے ہیں اور اپنے لباس میں جو ہے وہ ڈالتے ہیں، اور گائے کو یہ ماتا مانگتے ہیں۔ جب تم گائے کو ماتا مانتے ہو تو بیل تو تمہارا باپ ہوا، اس کو بیل کو باپ نہیں مانتے۔ تو اندھیروں کی کیفیت کیا ہے کہ 1000 سال ہو گئے جو سامری نے ان کو اندھیروں میں دھکیلا تھا، وہ شاکلہ جو بن گیا ہے وہ اب تک چل رہا ہے۔
اب بہت سے لوگ ہیں قرآن پڑھتے ہیں، اور جب کوئی آیت سامنے آتی ہے تو سوچنے لگ جاتے ہیں، لیکن وہ سوچتے اپنا نہیں ہیں، وہ دوسروں کو دیکھتے ہیں کہ وہ اس معیار پر ہے اس آیت کے یا نہیں۔ مجھے ایک پریسٹ نے بتایا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ جب لوگ دوسروں کو درس دیتے ہیں جیسے میں دے رہا ہوں، اور پریسٹ ہیں یا علماء ہیں جو خطبہ دیتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دوسروں کے لیے ہے، یہ میرے لیے ہے، اپنا خود یاد نہیں آتا ان کو کہ پہلے تو ہماری سوچ بدلے گی تو پھر ہم لوگوں کی سوچ بدلیں گے۔ قرآن اس کو کہتا ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان لاؤ اور صالح عمل کرو ورنہ تمہارا عمل قبول نہیں ہوگا۔ تو نتیجہ کیا ہے کہ دنیا کے علوم حاصل کر لیے لیکن کچھ اصلاح نہ ہوئی، اور یہ نتیجہ ایسا بھی ہے کہ ہمارے جو مدرسے ہیں، ہمارا تعلیمی نظام جو ہے وہ 3 حصوں میں بٹا ہوا ہے۔ جو مدرسے میں ہیں ان کا شاکلہ کیا بنتا ہے؟ وہ فرقہ واریت پہ بنتا ہے، شیعہ سنی پہ بنتا ہے، دیوبندی اور اہل حدیث پہ بنتا ہے۔ تو پھر وہ بن جاتے ہیں علماء اور وہ ہمیں لیڈ کرتے ہیں، لیکن ان کے شاکلے میں فرقہ ہوتا ہے، اسلام نہیں ہوتا، فطرت اسلام نہیں ہوتی، ان کا اصلاح نہیں ہوتی، نہ سوچ بدلتی ہے، بلکہ شاکلہ ان کا مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو قرآن سے انسان کے اوپر فرق آنا چاہیے، اس کی پرسنالٹی پر، اور اس کے شاکلے کو جسے کہنا چاہیے تباہ ہو جانا چاہیے۔ اب کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا رب جانتا ہے کہ کون، خوب جانتا ہے کہ کون رستے کے اعتبار سے ہدایت یافتہ ہے اور سب سے زیادہ صحیح راستے پہ کون ہے، تو سب سے زیادہ ہدایت یافتہ صحیح راستہ وہی ہوگا جو دین قیم ہے، اور دین قیم میں 2 چیزیں ہیں، ایک فطرت اور دوسری صراط مستقیم۔ اب یہ جو کنڈیشننگ ہو جاتی ہے انسان کو، اس سے بڑے دھوکے اور غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور وہ تکبر میں بل جاتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، جو میں سوچتا ہوں وہ صحیح ہے، جو میں بولتا ہوں وہی کرتا ہوں، یہ سب کچھ ٹھیک ہے، مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی۔ کسی شخص کا اس طرح سوچنا درست نہیں ہوتا کہ میری سوچ ٹھیک ہے اور بس وہی ایک معیار ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر میں کیا بات حقیقت رکھتی ہے کہ یہ قرآن ہے جو تمہارا معیار ہے۔ اب جو مکہ کے لوگ تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ ہم اپنے ماں باپ اور باپ دادا کا جو وہ کرتے تھے وہ ہم نہیں چھوڑ سکتے، ہمارے ہاں بھی رسومات جو ہیں اور ہمارے ہاں بھی جس طریقے سے ہمارے گلوں میں طوق پڑے ہوئے ہیں رسومات کے اور مختلف چیزوں کے، وہ بھی وہی ہے جو ہمارے جو مکہ کے کافروں کا رویہ تھا کہ ہم اپنے باپ دادا بزرگان برادری اس کو ہم نہیں چھوڑ سکتے، اس کے برخلاف نہیں جا سکتے چاہے قرآن کچھ بھی کہے۔ اور پھر ایک ایسا تعصب، ایسی سختی آ جاتی ہے، اتنی ریجیڈیٹی ہو جاتی ہے کہ پھر وہ تعصب اور ایروگنس میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ انڈیا میں اسی پر مسلم ہندو فساد ہو جاتے ہیں، لاکھوں لوگ قتل ہو جاتے ہیں۔ ہندوؤں میں شاکلہ چل رہا ہے وہ سامری کا جس نے وہ بنایا تھا بیل، اور مسلمانوں میں فرقہ بازی کا چل رہا ہے۔ ایجوکیشن سسٹم میں انگلش، اردو، مدرسہ، 3 ڈیفرنٹ نظام چل رہے ہیں، یہ مختلف شاکلے لوگوں کے بنا دیتے ہیں۔ اب کیا ہو رہا ہے، مسلسل معاشرے کی تقسیم ہوتی جا رہی ہے۔ اگر اس کو اسلامک ورڈ میں دیکھیں تو عربک جو ہیں وہ کہتے ہیں ہم عربی ہیں، مسلمان ہونے سے پہلے ہم عربی ہیں، عربک ہیں، ان کو اپنا ایک تکبر ہے۔ جو ویسٹ کی قومیں ہیں ان کو اپنا ایک تکبر ہے۔ رب نے کیا کہا، رب کیا چاہتا ہے، بہت سے لوگوں کے ہدایت کے راستے میں
یہ شاکلہ جو ہے یہ جو ہے یہ رکاوٹ ہے، یہ دیوار ہے. شاکلے سے بنتا ہے نفس امارہ جو انسان کو برائی سکھاتا ہے، اور ہدایت لینے سے بنتا ہے نفس لوامہ، یعنی جو انسان کو ملامت کرتا ہے کہ تم برائی کر رہے ہو. اور فطرت پہ اور صراط مستقیم پہ اور قرآن پر عمل کرنے سے بنتا ہے نفس مطمئنہ. نفس مطمئنہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں سورہ فجر میں کہ رضی اللہ و رضو عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی. اب قرآن جب پڑھا جاتا ہے تو بعض لوگ اپنے شاکلے کے اس میں گرفتار رہتے ہیں، اسی لیے قرآن نے کہا فَاسْتَمِعُوا، توجہ سے بات کو سنو، وَانْتَصِرُوا، خاموشی رہو، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے اور تمہیں کوئی بات سمجھ آ جائے. یہ سب سے بڑا امتحان، یہ آزمائش انسان کی ہے. وہ آزمائش یہیں سے شروع ہوتی ہے کہ زندگی میں جد و جہد کرنی ہے تو کون سی کوشش ہے اور جد و جہد ہے جس کو اختیار کرنا ہے. یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے. انسان جس زندگی کو 40 سال سمجھتا رہا، 40-45 سال کھاتا رہا، وہ اب آپ سے کہہ رہی ہے کہ چھوڑ دو، تو آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کیا، نبی بنایا، اس ماحول میں 40 سال میں انہوں نے شاکلے کو نہیں پایا پر عمل کیا. وہ امین اور صادق رہے. 40 سال کی جو عمر ہوتی ہے، سورہ زخرف ہے، احقاف میں 2 کیریکٹر بتائے گئے ہیں. 40 سال میں ہی نبوت ملتی ہے، اور 40 سال میں ہی بتایا گیا ہے کہ ایک شخص تو راہ مستقیم اختیار کر لیتا ہے، وہ اپنے شاکلے کو شکست دے دیتا ہے اور فطرت کے راستے پر گامزن ہو جاتا ہے، اللہ کے احکام پر. اور دوسرا شخص جو ہے وہ اپنے شاکلے میں رہتا ہے اور اپنے ماں باپ سے یہ کہتا ہے اف، تم نے مجھے کیا دیا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اپوزیشن تھی وہ ابو جہل سے تھی، ابو لہب سے تھی، اور پھر عبداللہ بن ابی سے تھی جو منافق تھا، کہتا تھا کہ میں تو فطرت پر چلوں گا، لیکن اس کا شاکلہ منافق کا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے ہم پر کہ آپ نے ان لوگوں کے شاکلے کو کچل دیا، ان کو ہدایت کا میسج ان کے دلوں میں راسخ کر دیا. اور عمر جیسا شخص قرآن کی ایک آیت سے پھر ایمان لے آیا. ابو بکر تو تھے ہی صدیق، ان کا شاکلہ جو تھا وہ ان کے پر شاکلے کا اثر نہیں تھا، وہ صدیق تھے. تو سب سے عظیم الشان یہی آتا ہے کہ اصل تعمیر انسان کے ذہن کی تعمیر ہے. اس کو رسم و رواج کی غلط سوچوں کے ماحول سے نکالنا ہے، ڈی کنڈیشننگ کرنی ہے، اپنے رب کا پیغام دینا ہے اور فطرت پر اس کو چلانا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو آئے، انہوں نے ہمارے گلوں سے یہی توق اتارے جو آج ہم نے اپنے اوپر، اپنے گلوں میں اور اپنی اس میں ڈالے ہوئے ہیں، اپنی گردنوں میں. انسان جو ہے اس کا جو نفس ہے وہ ایک ایموشنل اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے اس کی، لیکن قرآن جو ہے انسان کے نفس کی تربیت کرتا ہے. جب وہ اس کی تربیت نفس کی کرتا ہے، قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے. انسان کا نفس کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر روح پھونکی ہے. جب انسان تہیہ کرتا ہے تو اس روح کو، اللہ کی پھونکی ہوئی روح کو اللہ کا کلام سمجھ آتا ہے، وہ اس کی روح پر اترتا ہے اور پھر وہ اپنے شاکلے کو شکست دیتا ہے، ایک ایک بیریئر کو توڑتا ہے، اللہ والا بنتا ہے اور ہر اس چیز کو لینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے جو رب کی طرف سے آئی. اور رب کی طرف سے مشکل آتی ہے تو وہ بھی اس کو مان لیتا ہے.
شکایت نہیں کرتا اللہ تعالیٰ سے اور اس کی حکمت کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. ہم اللہ کے حکم کو پس پش ڈال دیتے ہیں، ہمارا دل اس کو نہیں مانتا. جو لوگ یہ کرتے ہیں وہ انسان کمفرٹیبل نہیں ہوتے. مطمئنہ نفس اور مطمئن انسان وہی ہوتا ہے جس کو قرآن میں کہا گیا کہ اللہ کا ذکر کرو اور تم مطمئن ہو جاؤ گے. اللہ کا ذکر دلوں کو مطمئن کرتا ہے. تو اپنے شاکلے کو شکست دینا، اللہ کا ذکر کیا ہے؟ قرآن ہے. قرآن سے اپنے شاکلے کو شکست دینا اور اپنی آخرت اور دنیا کو بہترین بنانا اور وہ مقام حاصل کرنا کہ اللہ تم سے راضی اور تم اللہ سے راضی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، القرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تم پر احسان کیا کہ تم میں سے ایک رسول بھیجے جو ہماری آیتیں پڑھ کے تم کو سناتے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں. اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے. اس رب العالمین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنایا. وہ ہمارے ماں باپ سے زیادہ شفیق ہیں. وہ باتیں جو ماں باپ نہیں سکھاتے اور انہوں نے اپنے صحابہ کو سکھائیں. یہی ہے کہ انسان جب کہتے ہوئے قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ میرے شرح صدر عطا فرما، ہمارے دلوں کو سینوں کو اسلام کے لیے کھول دے، پھر ایمان لا کر کے انسان دین پر عمل کرتا ہے، بہترین دین دنیا اور آخرت کو اختیار کرتا ہے. تو صحیح راستہ یعنی صراط مستقیم پانے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ صراط الذین پر عمل کریں. اور اس آیت کی روشنی میں یہ ہم دیکھیں کہ اللہ تعالی ہم سے کیا چاہ رہا ہے، اور وہ جو چاہ رہا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اسوہ حسنہ میں ہم کو منتقل کر دیا گیا ہے. یہ بہترین طریقہ ہے. خواہ آپ اپنی ذات میں کتنے ہی خوشحال ہوں، لیکن اسوہ حسنہ کو جب آپ اختیار کریں، اور وہ اختیار کرنا بہت آسان ہے. میں کوئی گالی دیتا ہے تو گالی کیوں دے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو گالی نہیں دیتے تھے. کوئی جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ کیوں بولے؟ وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے. وہ وعدہ پورا کرتے تھے تو وعدہ پورا کرو. وہ امانت میں خیانت نہیں کرتے تھے تو خیانت نہ کرو. یہ چار چیزیں انسان کو منافق سے مومن بنا دیتی ہیں. اب اس شاکلے کو ختم کرنے کے لیے قرآن کیا علاج بتاتا ہے، قرآن کیا تجویز کرتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کیا چھوڑ گئے ہیں اس معاملے میں. وہ ہے آیت نمبر 106 سورہ انعام کی. بہت مختصر سی آیت ہے، لیکن پورا اہدنا الصراط المستقیم پر آنے کا راستہ بتاتی ہے. 106 نمبر سورہ انعام. اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا ہو. پہلے کیا ہے؟ اتبع ما اوحی الی ربک، اور پھر وحدانیت کا اقرار ہے، لا الہ الا ہوا. اور پھر تیسرا حصہ اس آیت کا تیسرا ٹکڑا کیا ہے؟ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کی طرف سے آپ پر جو وحی ہوئی ہے اس کی اتباع کریں. اب جو وحی ہوئی ہے اس کی اتباع کرنی ہے. وہ وحی ہمارے قرآن کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، اور اس کا بنیاد کیا ہے؟ لا الہ الا ہوا، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں. اور علاج کیا ہے؟
مشرکین سے کنارہ کش ہو جائیں، وعارض، اعراض کریں، ان کی باتوں پر توجہ نہ دیں۔ اب اس کی جو حکم دیا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کے رسول، اللہ کا اور رسول کا کلام ہے، رسول نے پہنچایا ہمیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کلام کی پیروی کریں۔ یہ جو بات کہی جاتی تھی یا ابھی کہیں سمجھی جاتی ہوگی نعوذ باللہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ کتاب جو ہے تنصیف کی ہے، ان کا یہ باتیں گھڑی ہیں۔ اگر یہ باتیں انہوں نے گھڑی ہوتی تو وہ اپنے آپ کو مطابق کہہ کے کہتے کہ تم اس پر عمل کرو۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ انہیں کہہ رہا ہے کہ جو کچھ میں نے دیا تم اس پر عمل کرو، اس کی پیروی کرو۔ تو ہم کو کہا جا رہا ہے کہ تم اس قرآن کی پیروی کرو۔ بنیاد کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور مشرکین سے اعراض کرو۔ اب یہ اعراض کیا ہے؟ یعنی کہ ان کی باتوں پہ توجہ نہ دو، کیونکہ شرکیہ خیالات جو ہیں وہ توجہ کے قابل ہی نہیں ہیں، اہمیت کے قابل ہی نہیں ہیں۔ آج کی دنیا میں بیکار باتیں جو ہیں، بعض لوگوں کی بہت عادت ہوتی ہے، بیکار سے بیکار بات میں بحث شروع ہو جاتی ہے، اور بحث جب شروع ہوتی ہے تو ہر شخص کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں غالب ہو جاؤں اور میرا نقطہ نظر مان لیا جائے۔ وہ اپنے شاکلے کی جو تکبر اس کے شاکلے کا ہے وہ غالب لانا چاہتا ہے دوسروں پہ۔ اور وہ بحث آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جو ہمارے ٹی وی میں یہ نکلا ہے، جس کو یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ شو ہوتا ہے ہر روز 8 بجے شروع ہوتا ہے، اس میں لڑائیاں بھی ہوئی ہیں، معزز لوگوں نے ایک دوسرے کو مارا بھی ہے۔ تو بیکار باتوں کو اگنور کر دینا چاہیے، وہ توجہ کے لائق ہی نہیں ہوتی، قابل التفات ہی نہیں ہوتی، اس قابل بھی نہیں ہوتی کہ اس کو زبان پہ لایا جائے اور اس کو اہمیت دی جائے۔ اور ہماری پوری قوم پچھلے 3 سال میں اسی میں مبتلا رہی ہے۔ ٹی وی، واٹس ایپ، ٹویٹر، یوٹیوب، باقاعدہ وہ بنائی گئی، ہزاروں لوگوں کو ریکروٹ کیا گیا جن کو کہتے ہیں یوٹیوبرز۔ وہ بیکار باتوں کو جو نہ توجہ کے لائق ہوتی تھی، جن میں گالیاں ہوتی تھی، قابل التفات بھی نہیں ہوتی تھی، ان باتوں کو لوگوں کی زبان پر لاتے تھے۔ ہم ان کو اپنی زبان پہ لاتے تھے اور ہم ان کو اہمیت دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو گویائی دی ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ مذاق نہیں ہے۔ جو گونگا ہوتا ہے اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ وہ اپنی بات بھی نہیں سمجھا سکتا۔ سورہ رحمان میں جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں گنائی ہیں، اللہ تعالیٰ رحمان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنام خدائے رحمان و رحیم۔ الرحمن، رحمان نے علم القرآن، قرآن سکھایا، خلق الانسان، اسی نے انسان کو پیدا کیا۔ یہ چاروں روسیں جو ہیں یہ نون پر ختم ہوتی ہیں، اور نون کا صیغہ جب آتا ہے جیسے آن، بان، شان مبالغے میں ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے، رحمان، پھر علم القرآن، دنیا کا بہترین علم کیا ہے؟ وہ قرآن ہے۔ اس نے قرآن کی تعلیم دی، قرآن جیسی عظیم نعمت سے ہمیں نوازا، اور
تخلیق سے بھی زیادہ بڑی نعمت ہے کہ اس نے اپنا کلام دیا. اور علامہ البیان، اگر ہمارے پاس اپنے ماضی ضمیر کو اظہار کرنے کے لیے الفاظ آواز کی نعمت نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ انسان جو ہے، خلق الانسان، دنیا کی اشرف المخلوقات مخلوق انسان، اور اس مخلوق انسان کی بہترین فیکلٹی جس سے وہ اپنے آپ کو ریپریزنٹ کرتا ہے وہ ہے گویائی. تو یہ گویائی اللہ کی ایک نعمت ہے. یہ گویائی وہ نہیں ہے جس میں اس کو بیکار باتوں میں، لا یعنی باتوں میں، جو توجہ کے لائق ہی نہیں ہے، جن کا اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی اجر نہیں ہے بلکہ جس کی سزا ہے، اس کو اپنی زبان پہ نہ لایا جائے. ہر شخص اپنی گفتگو سے پہچانا جاتا ہے کون اپنی گفتگو میں کس موضوع پر بات کرتا ہے. کسی شخص کی قدر و قیمت، اس کے باطن میں علم کیا ہے، وہ کس مقام اور درجے پر ہے، اس کا اندازہ اس کی گویائی سے ہوتا ہے. عام طور پر تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لباس سے ہوتا ہے، اور ہم لباس کو بڑی اہمیت دیتے ہیں. یہ دیکھ کر کے اس نے کیا پہنا ہوا ہے، رہن سہن کیسا ہے، اس سے ہی ہم اندازہ لگاتے ہیں. یہ ظاہری نظر ہے. لیکن صاحب بصیرت کو کہاں سے دیکھنا چاہیے؟ اگر وہ کسی کو لباس سے پہچانتے ہیں تو پھر گفتگو سے بھی پہچانتے ہیں، اور گفتگو سے ہر شخص کا شاکلہ پہچانا جاتا ہے. جب تک انسان خاموش ہوتا ہے، اس کے عیب ہوں یا ہنر ہوں، وہ چھپے رہتے ہیں. وہ کس درجے پر ہے، کس مقام پر ہے، اس میں کتنی قابلیت ہے، کتنا اخلاق ہے، کتنا مسلمان ہے یا کتنا احمق ہے، جب اسلام بولنا شروع کرتا ہے تو اس کا شاکلہ جو ہے، اس کا اندر باہر آتا ہے، وہی اس کی قیمت ہوتی ہے. اور سورہ قاف میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ یہ جو تمہیں ہم نے گویائی دی ہے، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اور اس کا حساب ہوگا. سورہ قاف کی آیت کہتی ہے نمبر 17 اور 18، بلکہ اس کو 16 سے سنیے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اور باتحقیق انسان کو ہم نے پیدا کیا ہے، اور ہم ان وسوسوں کو جانتے ہیں جو اس کے نفس کے اندر اٹھتے ہیں، کہ ہم رگے گردن سے بھی زیادہ اس کے قریب ہے. اللہ تعالیٰ رگے گردن سے زیادہ بھی قریب ہے. یہ رگے گردن کیا ہے؟ یہ رگے گردن وہ ہے جو پورے جسم میں خون کے دوران کو چلاتی ہے، وہاں سے گزرتا ہے. جب انسان کا دوران خون رک جاتا ہے، قلب رک جاتا ہے، اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے. تو اس رگ کے ساتھ انسانی زندگی کا دار و مدار ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم تمہارے قریب ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 فرشتے مقرر ہیں. إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ. انہیں وہ وقت یاد دلا دے جس وقت اعمال کو وصول کرنے والے 2 فرشتے اس کے دائیں اور بائیں طرف بیٹھے وصول کرتے رہتے ہیں. اب ہم جتنے بیٹھے ہیں، ہر کے ساتھ 2 فرشتے ہیں اور تیسرا اللہ ہے. قرآن میں ہے جہاں ایک ہوتا ہے وہاں دوسرا اللہ ہوتا ہے، جہاں 2 ہوتے ہیں وہاں تیسرا اللہ ہوتا ہے. تو ہم اکیلے نہیں ہیں، 2 فرشتے ہمارے ساتھ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی نگہبانی ہمارے ساتھ ہے. وہ ہمارے علم سے ہمارے ساتھ ہے. اور پھر انسان جب بولتا ہے، جو گویائی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اتنی بڑی نعمت، اس کا حساب کتاب کیسے ہوگا؟
ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. انسان کوئی بات زبان سے نہیں نکالتا مگر یہ کہ اس کے پاس ایک نگران تیار ہوتا ہے. تو اگر میں ایک ذکر کرتا ہوں اللہ کا وہ بھی لکھا جاتا ہے، اور اگر کوئی اللہ گالی بھی دیتا ہے تو وہ بھی لکھی جاتی ہے، اور وہ روز قیامت پھر ہمارے سامنے پیش کی جائے گی. اس کے باوجود ہم سوچ سمجھ کے نہیں بولتے، اور جو لوگ اپنا قلم استعمال کرتے ہیں وہ قلم بھی غلط استعمال کرتے ہیں اور نہیں سمجھتے کہ وہ خاموش رہیں تو ان کی قابلیت میں اضافہ ہوگا. ہر شخص جو اس کی قدر و قیمت پہچانتا ہو وہ بات کرنے سے پہلے خود کو روک لے گا، وہ پہلے تولے گا اور پھر بولے گا، اور نہیں بھٹکے گا کیونکہ اس کو روشنی مل گئی ہے، اور وہ دوسروں کو بھی یہ روشنی دکھائے گا. اس آیت میں زندگی گزارنے کا ایک بڑا اصول مل رہا ہے. نمبر 1 کہ اتبع ما اوحی الیک من ربک، کہ اپنے رب کی پیروی، اپنے رب کی وحی کی پیروی کرو، لا الہ الا ہوا. اور دوسرا وعارض المشرکین، کہ مشرکین یا منافقین یا وہ جو لوگ لغو بات کرتے ہیں، قرآن میں سورہ مدثر میں ہے کہ وہ کہیں گے حتی اتانا الیقین، ہم کیا کرتے تھے، نہ نماز پڑھتے تھے، نہ مسکین کو کھانا پلاتے تھے، اور باتیں بنانے والوں کے ساتھ ہم باتیں بناتے تھے حتیٰ کہ ہمیں موت آ گئی. تو فضول لغو باتیں، تبصرے، مخالفت، جھوٹا پروپیگنڈا، اس کو ہم آگے بڑھا دیں، لوگوں کو اس میں ایک ڈسکشن میں انوالو کر دیں، تو جرم میں ہم بھی شامل ہو جاتے ہیں. وَعَارِضًا الْمُشْرِكِينَ، ان کو قابل توجہ بھی نہ سمجھو. انسان کا حسن اسلام کیا ہے کہ وہ ان باتوں کو چھوڑ دے جو بیکار ہیں، فضول بحثوں سے، لایانی باتوں سے، بے مقصد کہانیوں سے، تبصروں سے اپنے آپ کو بچائے، اپنی گفتگو کو پاک رکھے، سوچا سمجھا اور بھلائی پر اس کی گفتگو ہونا چاہیے. اور یہ اعمال نامے میں فرشتے قلم بند کر رہے ہیں اور ان کو سامنے لایا جائے گا انسان کے سامنے. تو انسان کے عقل مند ہونے کی دلیل یہی ہے کہ وہ اپنی فطرت پہ قائم رکھے. غیر ضروری اعلانی باتیں، ایک متھ، غیر حقیقی چیزوں جن کی کوئی بنیاد نہیں ہے، کوئی اصلیت نہیں ہے، ان کے پیچھے اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، نہ اپنے دماغ کو کھپائیں. عقل مند انسان صرف ان چیزوں پہ توجہ دیتا ہے، قابل توجہ ہے، جو اس کی اس دنیا میں اور اس کی آخرت میں اس کے لیے کام آ جائیں. اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ ارد المشرکین، ان کی باتوں پر توجہ بھی نہ دو. ہم لوگ بھی دوسروں پہ اعتراض کرتے ہیں. قرآن میں سورہ حجرات جو ہے اس میں ایک مکمل پیغام دیا گیا ہے، مکمل لائحہ عمل دیا گیا ہے کہ تم معاشرے کے اندر لوگوں کو کیسے یکجا کر سکتے ہو، مومن مومن تمہارا بھائی ہے. اور پھر یہ قرآن کہتا ہے کہ اب ہمیں ہدایت کہاں سے ملے گی، تو سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے إن هذا
القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. یہ قرآن یقیناً اس راہ کی ہدایت کرتا ہے جو بالکل سیدھی ہے، اور ان مومنین کو جو نیک اعمال بجا لاتے ہیں یہ بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ بس یہ قرآن ہمارے لیے پناہ ہے جو ہمیں اپنے شاکلے کو سے جان چھڑانے میں، اس کو توڑنے میں مدد کرے گا اور ہماری دین فطرت کی طرف رہنمائی کرے گا، جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جاہل قوم کے، عربوں کے اس جاہلیت کے دور میں ان کے شاکلوں کو بدل دیا اور فطرت پر لے آئے، اور آج تک وہ فطرت قائم ہے، ہمارے ہاتھوں میں ہے، فیصلہ ہمارا ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، جو چاہے اللہ تعالیٰ کا راستہ اختیار کر لے۔ اور ذالک الیوم قرآن میں ہے، سورہ نبا کی آیتیں ہیں، رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا تملکون منہ خطابا، سب لوگ رحمان کے سامنے پیش ہوں گے، کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، حضرت جبرائیل اور تمام فرشتے صف بصف کھڑے ہوں گے۔ لا تملکون منہ خطابا، کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اذن اللہ الرحمن قال صوابا، اور جس کو اللہ اجازت، رحمان اجازت دے گا اور وہ بات بھی صحیح کرے گا اور صحیح بات کرے گا، اور یہاں بھی ہم کو صحیح بات کرنی ہے۔ پھر ذالک یوم الحق، یہ دن حق ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، جو چاہے اپنے رب کے پاس ٹھکانہ بنا دے۔ انا انذرناکم عذابا قریبا یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقولون یا لیتنی کنت ترابا، کہ ہم نے تم کو عنقریب آنے والے عذاب سے، عنقریب عذاب موت سے شروع ہو جاتا ہے، آنے والے عذاب سے آگاہ کر دیا، اور پھر اس دن کافر کہے گا کہ کاش میں مٹی ہو جاتا اور میرا اعمال نہ ہوتا، اعمال نامہ نہ ہوتا ان پرندوں کی طرح، ان جانوروں کی طرح جن کا کوئی اعمال نامہ ہے، اور میں بھی مٹی میں ملا دیا جاتا۔ لیکن انسان کو اللہ نے اپنی روح پھونکی ہے تو اس کی زندگی ابدی ہے، یا جہنم میں ہے یا جنت میں ہے۔ یہ قرآن جو ہے ہم کو جہنم کی آگ سے نجات دلائے گا۔ وما علینا الا البلاغ، جو مجھے سمجھ آیا میں نے پہنچانے کی کوشش کی ہے، اور اگر کوئی سوال ہے تو میں حاضر ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ اچھا سر، میرا ایک سوال ہے۔ سر اکثر ایسا مشاہدے میں آتا ہے کہ فار ایگزامپل کوئی شخص ہے، وہ جیسے درس و تدریس کر رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، لیکچرز وغیرہ دے رہے ہیں، تو یہ ہوتا ہے کہ مطلب جیسا کہ حکم ہے کہ تم وہ بات نہ کہو جو خود نہیں کرتے، یعنی کہ پھر اس میں ایک یہ پوائنٹ آف ویو آ جاتا ہے کہ اگر ہمارا ایسے بھی وسوسے آ جاتے ہیں کہ ہم عمل کی کوشش کر رہے ہیں، ہم دوسروں کو درس و تدریس بھی دے رہے ہیں اور خود بھی اس پہ عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن کئی دفعہ انسان ہے، اس سے کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، ہو سکتا ہے کہ ہم جس بات کا مطلب بیان کر رہے ہوں تو ہم خود اس پہ عمل پیرا نہیں ہو رہے، تو ایسی صورت میں پھر یہ ہوتا ہے کہ کئی دفعہ ایسا میں نے دیکھا بھی ہے کہ وہ لوگ بالکل اس رستے سے ہٹ جاتے ہیں، مطلب وہ جو درس و تدریس کر رہے تھے یا اس چیز سے وہ بالکل ہٹ جاتے ہیں، تو سر ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ پہلی بات تو یہ کہ ہر شخص کا اپنا اعمال نامہ ہے، ٹھیک ہے، جو درس دے رہا ہے اس کا اپنا اعمال نامہ ہے، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور آپ نصیحت اس سے حاصل کر لیں، آپ کا اپنا اعمال نامہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بعض دفعہ بیان کرنے والے سے سننے والا جو ہے وہ آگے نکل جاتا ہے، میں مفہوم آپ کو بیان کر رہا ہوں، تو جو اس کو سنے گا مخلصی کے ساتھ اور وہ سن رہا ہے قرآن، تو اب ذمہ داری اس کو منتقل ہو گئی ہے کہ وہ اب اپنی کوشش کرے، اس کو ایک راہ کی نشاندہی کر دی گئی ہے، کسی کی گمراہی کو دیکھ کر کے خود گمراہ نہیں ہونا چاہیے۔
سمجھ، یہ بہت بڑا گناہ ہے. ہمارے ہاں جو ٹی وی میں بحث مباحثے ہوتے ہیں تو کہنے آپ کی پارٹی نے یہ کیا، تو کہتے ہیں آپ کی پارٹی نے یہ کیا. بھائی تم نے بھی غلط کیا، اس نے بھی غلط کیا، تو کیا کسی کی بدعمالی کو آپ بنیاد بناتے ہیں خود بدعمالی کرنے کے لیے؟ بڑا بوجھ ہے جو اٹھا رہے ہیں ہم. بالکل سر، سر ایسا ہی ہے. سر یہ بھی ہوتا ہے کہ جو انسان مطلب ایک نیکی کے راستے پہ ہے، اگر وہ خود بھی اس پہ عمل نہیں کر پا رہا جس کا وہ دوسروں کو تلقین کر رہا ہے، تو وہ اس وجہ سے بھی پیچھے ہٹ جاتا ہے کہ میں خود تو عمل نہیں کر رہا تو میں دوسروں کو کیوں کہوں. تو سر اس سینیریو میں کیا؟ دیکھیں، وہ جو سورہ عصر میں 4 شرائط بیان کی گئی ہیں، وہ شرائط 2 اور 2 کا جوڑا ہے. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. کوئی شخص ایمان لاتا ہے تو پھر اس کا عمل قبول ہوگا، اور کوئی شخص نیک عمل کرتا ہے اور وہ ایمان نہیں ہے تو اس کا عمل قبول نہیں ہوگا. تو یہیں پر اس کا معاملہ طے ہو جاتا ہے کہ وہ آمنو کی کیفیت میں نہیں تھا، لیکن لوگوں کو وتواصوا بالحق اور وتواصوا بالصبر کر رہا ہے. اب بات یہ ہے کہ جس کو یہ بات پہنچ رہی ہے اس کے اوپر ذمہ داری ہے کہ اپنا راستہ وہ خود تلاش کرے. اس کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ اس شخص کو کہے کہ یہ میرا رہنما ٹھیک نہیں ہے تو میں نہیں کروں گا. بات ہو رہی ہے قرآن کی جو سب کے پاس یکساں موجود ہے. اگر جو درس و تدریس کر رہا ہے آپ اس کے کیریکٹر کو نہ دیکھیں، آپ اس کی بات کو دیکھیں، یہ نہ دیکھیں کہ بات کون کر رہا ہے، وہ بات کیا کر رہا ہے. وہ بات قرآن کی کر رہا ہے، وہ آپ کو فائدہ پہنچانے کی بات کر رہا ہے، چاہے اس کی کیفیت کچھ بھی ہو. وہ بات تو غلط نہیں کر رہا ہے اگر وہ قرآن سے کر رہا ہے. اور کسی کو دیکھ کر کے گمراہی اختیار نہیں کرنی چاہیے. قرآن کو اپنا معیار بنائیں. ایک آدمی بھی ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی محنت کو قبول کر لے گا. بے شک سر. الحمدللہ I got my point. Thank you so much sir for your time and your support, and thank you so much all our listeners. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اللہ تعالیٰ آپ سب کی جو مشکلات ہیں ان کو دور فرمائے، اور جن کے بھی والدین میں سے کوئی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. انشاءاللہ نیکسٹ بھی اس طرح کی سیریز ہم لاتے رہیں گے، اور آپ نے ہمیں جوائن کرنا ہے اور اپنے دوستوں تک بھی یہ پیغام پہنچانا ہے لازمی. اگلے ہفتے بھی ہمارے ایک ویبینار ہے، انشاءاللہ آپ کو گروپ میں اس کی تفصیلات مل جائیں گی. ہمارے ساتھ جڑیے رہیے گا. اسٹے ٹیونڈ، اسٹے اپڈیٹڈ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.